السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ولی سے دشمنی کرے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے، اللہ فرماتا ہے من عاد ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی اور بغض رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولی سے محبت کرو تو خدا کے محبوب ہو جاؤ گے، اور اگر ولی سے دشمنی کرو گے تو اللہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اب بتائیں، جو قوم محلے کے کارپوریٹر اور پہلوانوں سے نہیں جیت سکتی، کیا وہ قوم اللہ سے جنگ کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ امت مسلمہ کے بارے میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ قوم کچلتی کیوں ہے، یہ قوم پھسلتی کیوں ہے، مسلم بستیوں سے دھواں کیوں اٹھ رہا ہے، مسلم بستیاں بے گورو کفن تڑپ کیوں رہی ہے، یہ سسکتی ہوئی قوم کیوں ہے، یہ خدا کی رحمت کی طلبگار امت خدا کی رحمت سے محروم کیوں کر دی گئی ہے؟ کہیں اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں کہ دلوں کے اندر ولیوں سے عداوت ہو گئی، ہیروں سے محبت ہو گئی، ولیوں سے عداوت ہو گئی، دنیا داروں سے محبت ہو گئی، ولیوں سے عداوت ہو گئی؟ اچھی طرح یاد رکھنا کہ ولی جو ہوتا ہے نا، ولی کبھی کبھی دل میں شیطان یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ ولی کے آستانے پہ جا کر ملتا کیا ہے۔ لوگ کیوں جاتے؟ مسجدوں میں بھی تو جانا چاہیے، اور بے شک مسجد میں جانا چاہیے۔ ہمارے کسی ولی کا آستانہ مسجد سے ہٹ کر نہیں ہے۔ غریب نواز کا آستانہ 3 مسجدوں میں گھرا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ مخدوم سمنا کا آستانہ کئی مسجدوں میں گھرا ہوا ہے، بابا قطب کا آستانہ مسجد سے لگا ہوا ہے، نظام الدین محبوب الہی کا آستانہ مسجد سے لگا ہوا ہے، غوث پاک کا آستانہ مسجد سے لگا ہوا ہے۔ ہمارے آستانے سب مسجد سے لگے ہوئے۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول بھی جو آرام کر رہے ہیں وہ مسجد سے لگے ہوئے حجرے میں آرام کر رہے ہیں۔ مسجد سے ہمارا تعلق اتنا قریب ہے، مسجد کے بغیر تو آستانوں پہ جانا قبول ہو بھی نہیں سکتا۔ لیکن بات اتنی ہے کہ کبھی کبھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ولی کے آستانے میں جا کے ملتا کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تو سب کچھ دیتا ہے۔ تو آئیے اس پہ بھی بخاری شریف کی اور سیاق سے ایک حدیث پیش کریں۔ اس کو آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن پھر اس کو آپ میرے عنوان کے تحت سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ یہ حدیث پاک کا معجزہ ہے۔ یہ حدیث پاک کا معجزہ ہے۔ حدیث کو آپ جس اینگل سے اسٹڈی کریں گے آپ کو حدیث میں وہ عنوان ملے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے کلام مبارکہ کا اعجاز ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ جب غالب اور اقبال کی شاعری میں اتنے معنی نکل سکتے ہیں تو حضور تو افصح العرب ہے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ جب غلاموں کے کلام میں اتنے معنی ہو سکتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب قرآن صاحب لسان ہیں ان کے کلام میں کتنا معنی ہوں گے؟ تو یہ بھی صحیح کی حدیث ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، ایک بندہ تھا بنی اسرائیل میں، یہ حدیث حضور خود بیان کریں، یہ حدیث مرفوع ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام خود بیان فرما رہے۔ آقا فرماتے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا۔ 99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں ایک بات آئی کہ میں توبہ کروں اور اپنے گناہ سے معافی مانگوں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کروں، توبہ کروں، اللہ سے معافی طلب کروں۔ تو وہ پوچھنے کے لیے کسی بندے کے پاس گیا اور پہنچنے کے بعد کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، 99 لوگوں کو۔ اور قتل کیا ہے؟ قتل یہ ہے کہ کسی نے اگر ایک انسان کو بے گناہ قتل کیا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا۔ ایک انسان کا قتل سارے انسانوں کے قتل کے برابر ہے، اور ایک انسان کو زندگی دینا پوری انسانیت کو زندگی دینے کے برابر ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ تو اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا اور پہنچا ایک صاحب کے پاس، صاحب علم کے پاس، کہا کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا میری توبہ قبول ہے؟ تو علم والوں میں 2 کوالٹی کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کے پاس صرف علم ہے، اور دوسرے وہ جن کے پاس علم کے ساتھ ساتھ فیضان علم بھی موجود ہے۔ تو جن کے پاس صرف علم ہے، جیسے شیطان کے پاس صرف علم تھا، کہنے والے نے کہا علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔
تو علم صرف ہوتا ہے، فیضان علم نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے یہ فیضان علم کہاں سے آتا ہے؟ یہی اصل بات ہے، علم مدرسوں سے ملتا ہے، اور جب علم والا خانقاہوں سے جڑ جاتا ہے تو اس کو علم کے ساتھ فیضان علم بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب خانقاہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چار دیواری کا نام خانقاہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی شیخ طریقت کا وجود اگر درخت کے نیچے بیٹھ جائے تو وہ درخت بھی خانقاہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ عارف رومی نے کہا، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ جب تک کہ کسی مولوی کو شمس تبریز جیسے کی غلامی نصیب نہیں ہوتی، اس وقت تک کوئی مولوی مولائے روم بن ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مسئلہ اس سے پوچھنا چاہیے جس کے اوپر کوئی شمس تبریز موجود۔ اگر شمس تبریز اوپر نہیں ہے تو پھر وہ تو مسئلہ ہی پیدا کرے گا، مسئلہ حل نہیں کرے گا، مسئلہ ہی پیدا کرے گا۔ امت میں جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اسی لیے ہو رہے ہیں کہ اوپر کوئی شمس تبریز نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اہل سنت میں بڑے بڑے علم والے علم سیکھتے ہیں، لیکن پھر کسی شمس تبریز کی تلاش کرتے ہیں۔ خود دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ 100 مرتبہ خدا کا دیدار کیا ہے خواب میں، ان سے بڑا علم والا ان کے دور میں نظر نہیں آتا، لیکن مرید ہونے کے لیے امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت زید ابن علی کے پاس گئے اور ان سے مرید ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ مرید کس کے؟ حضرت زید شہید کے، امام باقر کے بھائی کے مرید ہے، چھوٹے بھائی کے، امام جعفر صادق کے چچا کے مرید ہے۔ تو یعنی اوپر کوئی شمس تبریز، بلکہ شمس تبریز کیا، وہاں تو جانے شمس ہے، سبحان شمس اللہ۔ تبریز وہاں کی غلامی کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک سلسلہ ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضرت سیدنا امام علی رضا کی جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے۔ دیکھا اسی طرح سے اور ایک طویل سلسلہ ہے، اگر اس کی مثالیں دی جائے تو اصل عنوان سے ہم بہت دور جائیں گے، لیکن اتنا آپ کو بات ضرور سمجھ میں آئے گی کہ کتابیں بندے کو ولی نہیں بناتی، کتابیں بندے کو اہل علم بناتی ہے، اور کسی اہل دل کی صحبت اس کو مقام ولایت تک پہنچاتی ہے۔ کتابوں سے ولایت نہیں ملتی، ولایت کسی صاحب دل کی جوتیاں سیدھی کرنے کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ اکبر، وہ پہنچا ایک ایسے بندے کے پاس جہاں پر وہاں علم تھا لیکن فیضان علم نہیں تھا۔ تو کہا کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا میں بخشا جاؤں گا اگر توبہ کر لوں؟ اور کہا اپنا منہ دیکھ، 99 قتل کرنے کے بعد بھی کوئی بخشا جا سکتا ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ وہ بندہ تھا سرفرا، اسی لیے تو 99 قتل کیے تھے۔ سرفرا نہ ہوتا تو کوئی شریف ہوتا تو وہ کیوں قتل کرتا کسی کو؟ 99 قتل جب سنا نہ کہ 99 کے بعد بھی جہنمی میں جانا ہے تو پھر اس نے سوچا کہ 99 کیوں کریں، پھر پورے 100 نہ کر لیں، جب جانا بھی ایسے جہنم میں ہے تو 99 کر کے کیوں پورے 100 کریں۔ اور اس نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ ٹھیک ہے مولوی صاحب، اگر ہماری بخشش نہیں تو پھر آپ کی بھی زندگی بخشی نہیں جائے گی، اس کو قتل کر دیا اس نے۔ لیکن پھر چلا تھا، کوئی اہل اللہ میں سے مل گیا، اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، اگر میں توبہ کروں تو کیا بخشا جا سکتا ہوں؟ یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ میرے حضور بیان کر رہے ہیں، سید الانبیاء بیان کرے صحابہ کی محفل میں۔ اس نے کہا 100 قتل کیے ہیں، کیا میں بخشا جاؤں اگر توبہ کروں تو؟ اس بندے نے کہا کیوں نہیں، کیوں نہیں، بے شک تو بخشا جا سکتا ہے، شرط اتنی سی ہے، یہاں قریب میں ولیوں کی بستی ہے، ان کی بستی میں جا کے توبہ کر، ان کے آستانے کے قریب جا کر اللہ تجھے بخش دے گا، کیونکہ پھر وہ تجھے نہ دیکھے گا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے یعنی ولیوں کے قریب ہے۔ جب کوئی ولیوں کے قریب جاتا ہے تو پھر اس کو نہیں دیکھا جاتا، ولیوں کے صدقے اس کو بھی بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں جا، خدا کا کرنا۔ وہ نکلا کہاں کے لیے؟ کہاں کے لیے؟ ولیوں کی چوکھٹ کے لیے۔ چند ہی قدم چلا تھا کہ زندگی نے وفا نہ کی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ آستانہ ولایت پر پہنچنے سے پہلے اس کو موت آ گئی۔ آپ کی توجہ ہے تو بہت خوبصورت بات ہے، حضور کی تو ہر بات ہی خوبصورت ہے۔ اس نے چند قدم بڑھائے تھے اللہ والوں کی طرف چلنے کے لیے اور اس کی زندگی نے وفا نہ کی، اسے موت آ گئی۔ موت آئی، حدیث کے الفاظ ہے کہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے
اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور دونوں نے کہا ہم لے جائیں گے اور ہم لے جائیں گے. حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کیونکہ فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے, وہ تو خدا کی مرضی سے آتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے کبھی بھول نہیں ہوتی, اللہ کی طرف سے کبھی بھول نہیں ہوتی, وہ بھولنے سے پاک ہے. لیکن وہاں بھیجا دونوں کو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دونوں کو بھیجنے میں حکمت کیا تھی. دیکھو دونوں کو اگر ایسے ہی بخش دیتا تو پھر یہ میری تقریر کا عنوان کب بنتا ہے, سیاہ ستہ کا عنوان یہ کب بنتا. اللہ کی حکمت دیکھو, دونوں کو بھیجا, دونوں میں گفتگو بھی, انہوں نے کہا ہم, انہوں نے کہا ہم, دونوں نے کہا اب دلیل پیش کی, ہم اس لیے لے جائیں گے کہ 100 قتل کیا تھا. انہوں نے کہا ہم اس لیے لے جائیں گے کہ اللہ والوں کی بستی کی طرف توبہ کی نیت سے جا رہا تھا. اس کو اکثر لوگ توبہ کے باب میں بیان کرتے ہیں, لیکن توبہ کی اہمیت اپنی جگہ, اصل جو باب ہے وہ اب شروع ہوتا ہے, اصل جو باب ہے, اصل جو عنوان ہے وہ اب شروع ہوتا ہے. یہ مقدمہ قدرت کی بارگاہ میں پیش ہوا, اللہ کی بارگاہ میں, مولا تو ہی بتا کرے کیا, کہ یہ کہتے ہم اور یہ کہتے ہم کیا کریں. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو یا تو نہیں, یہ بھی نہیں, پھر یہ بھی نہیں کہا کہ بندو انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. توبہ کے لیے چلا تھا, ٹھیک ہے معاف کر دیا, اب وہاں توبہ کا عنوان ہی ختم ہے, توبہ کا عنوان ختم ہو گیا. وہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا, چاہے جبریل کے ذریعے یا ڈائریکٹ, اللہ کی مراد اللہ جانے, اللہ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں, یہ جو میرا بندہ انتقال کر گیا ہے اس کے گھر سے اس کا جسم ناپو, اس کے گھر سے, اس کی بستی سے اس کا جسم ناپو, اور اس کے جسم سے ولیوں کا آستانہ ناپو. اگر یہ آستانے ولایت کے قریب ہے تو اس کو جنت میں لے جاؤ, اور یہ اپنے گھر کے قریب ہے تو اسے جہنم میں لے جاؤ. پتا چلا آستانے ولایت کی اہمیت کتنی ہے. سبحان گھر اللہ. ان کا بھی تھا, گھر اس کا بھی تھا. ولیوں کے قریب رہنے والے کو قدرت کہہ رہی ہے جنت میں لے جاؤ. یہ صحیح سیاہ ستہ کی صحیح حدیث ہے. اور پھر چند ہی قدم چلا تھا, ابھی تو پہنچا بھی نہیں تھا, قریب بھی نہیں ہوا تھا. قدرت کو پیار کتنا آتا ہے ولی کے یہاں جانے والوں سے. اسی لیے شیطان ولی کے یہاں جانے نہیں دیتا, کیونکہ جانتا ہے جب تم ولی کے یہاں جاؤ گے تو اس کی پوری محنت پہ پانی پھر جائے گا, جنتی نہ ہو جاؤ گے. تو اس لیے وہ جانے نہیں دیتا, وسوسے ڈالتا ہے, یار وہ زندہ ہے کہ مردہ ہیں, ابھی تو مٹی ڈالی تھی, 800 سال ہو گئے, ہڈیاں بھی پگھل گئی ہوگی, ہم جائیں گے تو سنے گا کہ نہیں سنے گا, بولیں گے تو سنے گا کہ نہیں سنے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مالیگاؤں کے قبرستان میں سینکڑوں سال پرانی قبریں ہیں, لیکن ہم جاتے ہیں تو بلا کسی تخصیص کے سلام بھی کرتے ہیں اور ہر مردے سے بات بھی کرتے ہیں. سلام کا عنوان تو آپ نے بار بار سنا ہوگا, انہیں تسلیاں بھی دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تمہیں سلام ہو. اسی میں بس نہیں کرتے, ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, مخاطب ہو کر یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تمہیں بھی بخشے اور ہمیں بھی بخشے. پھر ان کو تسلی بھی دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں, کیا تسلی دیتے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ سَلَفُونَ وَنَحْنُ بِالْعَصْرِ, تم پہلے آ گئے, انشاءاللہ ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. یہ کلام کس سے کر رہے ہیں؟ جنات سے, فرشتوں سے, پریوں سے, کس سے کر رہے ہیں؟ یہ کلام آپ کس سے کر رہے ہیں؟ مردوں سے. اور کس سے کر رہے ہیں؟ جو قریب کی قبر ہے اس سے کر رہے ہیں, یا جو کونے میں قبر ہے اس سے کر رہے ہیں؟ کس سے کر رہے ہیں؟ یہ یہاں والا بھی سن رہا ہے, وہاں والا بھی سن رہا ہے, جس کے انتقال کو 1 دن ہوا وہ بھی سن رہا ہے, جس کے انتقال کو 1000 دن ہوا وہ بھی سن رہا ہے, اور وہ بھی سن رہا ہے جو جھوٹ بولتا تھا, وہ بھی سن رہا ہے جو شراب پیتا تھا, وہ بھی سن رہا ہے جو چغلی کرتا تھا. ارے جب پاپی تیری آواز سن سکتے ہیں تو جنہوں نے پوری زندگی خدا کی عبادت میں گزاری ہے, کیا وہ لوگ نہیں سن سکتے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے بھائی. آپ دعا پر تو کبھی توجہ کریں, اور بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. جی, اور بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے, ایک حدیث پاک کو سب بیان کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نیک دل مقرر ایسا نہیں ہوگا جس نے اس حدیث کو بیان نہ کیا ہو. سب بیان. حدیث کیا ہے؟ جو شخص فجر کی نماز چھوڑتا ہے, ظہر تک اس کو قبر میں سانپ ڈستے ہیں. صحیح, بار بار سنا ہے آپ نے, مجھ سے تو کئی بار سنا ہوگا. میں تو جہاں جاتا ہوں لوگوں کو کہتا ہوں نماز پڑھو. میرے پاس جو بھی آتا ہے کہتا ہے مجھے نیک بننا ہے, میں پہلا مشورہ دیتا ہوں نماز پڑھو, کیونکہ میرا ایمان ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. جو نمازی بنتا ہے وہ نیک بن ہی جاتا ہے, آج نہیں کل نیک تو بننا ہی اس نے. نماز نہیں پڑھتا, حدیث ہے, سب اس پہ متفق ہے, حتیٰ کہ
جو ہماری سیاح کو نہیں مانتے، سیاہ ستہ کو، روافظ، وہ بھی اس حدیث کو پڑھتے ہیں. کیا ہے کہ جو فجر نہیں پڑھا ظہر تک اس کو سانپ ڈستے ہیں، ظہر نہیں پڑھا عصر تک ڈستے ہیں، عصر نہیں پڑھا مغرب تک، مغرب نہیں پڑھا عشاء تک، عشاء نہیں پڑھا فجر تک. یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے؟ 24 گھنٹہ ڈسنے کا سانپ کے، قیامت تک. بے نمازی کو کب تک سانپ ڈستے رہیں گے؟ کب تک؟ قیامت تک اس کو ڈستے رہیں گے سانپ. آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سانپ جو ڈستے ہیں، مٹی کو ڈستے ہیں، پتھر کو ڈستے ہیں، کہ اینٹ کو ڈستے ہیں، کہ مردے کو ڈستے ہیں؟ کس کو ڈستے ہیں؟ انسان کو ڈستے ہیں نا. اب جب وہ ہے ہی نہیں قبر میں تو ڈستے کس کو ہے؟ اللہ. بھئی قیامت کب ہے؟ قیامت کب ہے؟ قیامت 1000 سال کے بعد، 500 سال کب ہے؟ کوئی گارنٹی ہے اس کی؟ قیامت کا علم تو عند اللہ، اللہ کے پاس ہے نا، اللہ کے پاس ہے. لیکن یہ سانپ کب تک ڈسیں گے بے نمازی کو؟ قیامت تک. اور پھر بات یہ ہے کہ مردے کو نہیں ڈستے. جب اللہ کسی مردے کو ثواب یا عذاب دینا چاہتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دیتا ہے. روح اور جسم دونوں پر عذاب ہوتا ہے. یہ موقف ہے تمام مومنین کا کہ جب اللہ کسی کو عذاب دے یا اجر دے تو اس کے جسم پر صرف عذاب نہیں ہوتا اور صرف اس کی روح پر بھی عذاب نہیں ہوتا، روح اور جسم دونوں پر عذاب ہوتا ہے. تب آپ مجھے بتائیں، یہ جو قیامت تک سانپ ڈستے رہیں گے تو کس کو ڈسیں گے؟ جسم کو ڈسیں گے. جسم ہوگا تو ڈسیں گے، مٹی میں مل جائے گا تو تھوڑی ڈسیں گے. تب آپ مجھے بتائیں، جب بے نمازی اپنی قبر میں عذاب کا صدمہ اٹھانے کے لیے زندہ ہے تو جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی وہ اپنی قبر میں کیوں زندہ نہیں ہے؟ جس نے ایک نوافل کی کثرت کی وہ اپنی قبر میں کیوں زندہ نہیں ہے؟ اب آپ سوچتے ہیں پھر ہم تو قبر کھودتے ہیں، قبر پلٹی ہوتی رہتی ہے، اس میں تو کوئی دکھتا نہیں. یہی اصل بات ہے. دھوکہ کھا رہے ہو. اپنے دیکھنے پہ اتنا غرور ہے، کبھی اپنا چہرہ بھی خود دیکھا ہے؟ اللہ. مجھے چیلنج ہے، کوئی بتا دے کسی نے اپنا چہرہ خود دیکھا ہے؟ انسان اتنا اندھا ہے کہ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، قبر کے حالات کیا دیکھ سکتا ہے؟ آنکھ پر غرور نہ کرو، جو دکھے وہ موجود ہے، ایسی بات نہیں ہے. مردہ ہوتا ہے مگر انسانوں کو نظر نہیں آتا. اس کو جانور دیکھتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا. اور وہ اللہ جو ماں کے پیٹ میں، ایک پیٹ میں کئی بچوں کو سمانے کی طاقت رکھتا ہو، وہ اللہ جو سوئی کے ناکے میں کائنات کو سمانے کی طاقت رکھتا ہو، اگر وہ اللہ ایک قبر میں کئی مردوں کو سما دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ تو اللہ کی قدرت کو مانو. آپ نہیں دیکھتے، دیکھو یہ اتنا بڑا درخت ہے، یہ درخت نکلا کہاں سے؟ ایک گٹلی سے نکلا ہے، گٹلی سے. تو گٹلی کے اندر درخت تھا کہ نہیں تھا؟ تھا، نظر نہیں آ رہا تھا. تھا مگر نظر نہیں آ رہا تھا. جب زمین میں دفن ہوا تو درخت نظر آنے لگا. تو اپنی آنکھ پر اعتماد کرو گے تو پھر کافر ہو جاؤ گے. قدرت کا انکار کرتے رہو گے، کفر کی طرف جاتے رہو گے. تو گٹلی میں پورا درخت ہے، اس کے بعد پھر درخت میں گٹلی ہے. یہ قدرت کا کارخانہ ہے جو دعوت عبرت دے رہی ہے. اور اللہ فرماتا ہے فکر کرو اس کی نشانیوں میں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقینا عذاب النار. اللہ کے یہاں ذکر سے بڑا درجہ فکر کا ہے. 70 سال تک ذکر کر کے وہ ثواب نہیں ملتا جو اللہ کی قدرت میں ایک لمحہ فکر کرنے سے ملا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اب پتا چلا قبر میں بے نمازی جب موجود ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں ہے؟ تو بہرحال یہ ہوا، اللہ نے فرمایا یہ اس کا جسم ناپو، زمین ناپو اس کے جسم سے گھر تک اور اللہ والوں کے آستانے تک. پھر کیا ہوا؟ اللہ کو ولیوں کے یہاں جانا اس کا اتنا پیار آ گیا کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین سمٹ، اے زمین سمٹ اور میرے بندے کو میرے ولیوں کے آستانے سے قریب کر دے. سبحان اللہ. زمین سمٹی اور وہ ولیوں کے آستانے سے قریب نکلا. اللہ نے اس کو جنت عطا کی. حدیث نے اشارہ دیا ولی کے یہاں جانے سے جنت ملا کرتی ہے. جب ولی کے آستانے کے قریب جانے سے جنت مل جاتی ہے تو دنیا کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی. مگر بات اتنی ہے کہ ولی کے یہاں جانے والا ولی کے مشن کا پابند ہو، ولی کے نظریات کا پابند ہو، ولی کے
کے عقائد کا پابند ہو اور ولی کے یہاں اعتقاد کی بنیاد پہ جا رہا ہو، بد اعتقادی کی بنیاد پہ نہیں جا رہا ہو۔ اب بات شروع کرتے ہیں یہاں سے، جس ولی کے یا جن اولیاء کے آستانے کے قریب ہونے کی بنیاد پر اس بندے کو جنت ملی، وہ اولیاء بنی اسرائیل تھے۔ جب اولیاء بنی اسرائیل کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ جو ان کی طرف چند قدم چلے تو اسے جنت ملتی ہے، تو اولیاء امت محمدیہ کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ جب اولیاء امت محمدیہ کا مرتبہ یہ ہے تو پھر وہ صرف امت محمدیہ کا ولی نہ ہو بلکہ حضور کی اولاد بھی ہو اور مقام ولایت پر بھی ہو، پھر ان آقاؤں کے آستانے پر جانے سے مرتبے کیا نصیب ہوں گے۔ انہی میں ایک ذات سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، یہ غریب نواز بچپن سے غریب نواز ہے، یہ غریب نواز بچپن سے غریب نواز ہے، اور شان یہ ہے غریب نواز کی کہ سبحان اللہ کہ ان کا پورا خاندان ہی غریب نواز ہے، نبی کا پورا گھرانہ ہی غریب نواز ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، اس خاندان سے کبھی کوئی مایوس نہیں جاتا۔ حضور غریب نواز کا بچپن ان کی امی خود بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جب وہ میرے پیٹ میں تھے تو میرے پیٹ سے اللہ کے ذکر کی آوازیں آیا کرتی، سبحان اللہ۔ اور جب وہ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد 4 یا 5 سال کی عمر کے ہوئے تو اس عمر سے ان کا معمول یہ تھا کہ وہ محلے کے غریب بچوں کو جمع کرتے تھے، اور غریب بچوں کو جمع کرنے کے بعد مجھ سے آ کر کہتے امی ذرا اچھے سے کھانے پکاؤ، تو میں اچھے کھانے پکاتی، تو پھر وہ دسترخوان لگا کر غریبوں کے بچوں کو بٹھاتے، اور جب غریبوں کے بچے کھانا کھاتے تو غریب نواز ماں سے لپٹ کر کہتے ماں جب غریب کھانا کھاتا ہے تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچپن میں شان غریب نوازی، غریب نوازی کہتے ہیں غریب کو نوازنے والا، بچپن میں، اور اپنے نانا کی سنت پہ عمل کتنا تھا۔ دیکھو آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا، بڑا خوبصورت سا واقعہ بتاؤں گا تو وقت چلا جائے گا، لیکن غریب نواز بیان کرنا اس لیے صرف اشارہ دوں گا، واقعہ پورا نہیں بتاؤں گا۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہے، بار بار سنا ہے، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ حسنین کریمین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر کے عیدگاہ کی طرف لے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ مولائے کائنات بھی تھے۔ واقعہ سنا ہے آپ نے، بار بار سنا ہوگا، صرف اشارہ دے رہا ہوں، جنہوں نے نہیں سنا اشاروں میں پھر تفصیل میں کئی بیان کیا ہے۔ حضور جانے اپنے دونوں نواسوں کو کندھوں پہ بٹھا کر جب آقا عیدگاہ کے قریب جاتے، دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کئی بچے ہیں جو دف بجا بجا کر عید کے گیت گا رہے، عید کا دن تھا، خوشیوں کے گیت گا رہے تھے۔ ایک لڑکا وہاں روتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ میرے آقا کی یہ عادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، میرے نبی کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکے۔ وہ انہیں بڑا اللہ نے رحم والا دل عطا کیا تھا، رحمت للعالمین ہے، انہیں بڑا رحم والا دل ہے، کبھی کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے، کبھی کسی کی مشقت نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میرے بھائیوں، بچے تو بچے ہیں، مومن تو مومن ہیں، ایمان والے تو ایمان والے ہیں۔ بدر میں جو کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف حضور کو معاذ اللہ قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے، حضور کے صحابہ کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے، ان میں سے 70 کافر قتل ہوئے تھے اور 70 کافر قیدی بنے تھے، تو ان قیدیوں کو رسی سے باندھ کر مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس وقت میرے آقا بستر پہ لیٹے تھے، لیٹے چونکہ آپ جانتے ہیں جب کسی کو رسی سے باندھا جاتا ہے تو شروع میں اتنا درد نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے ہاتھ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو درد بڑھتا جاتا ہے۔ تو وہ رسی سے بندھے تھے تو وہ کراہتے تھے، آہ 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 کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب اپنی جھجرے میں لیٹے ہوئے تھے، سرکار اٹھ کر کے کہتے بلال تم کہاں ہو؟ بلال نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، مجھے ان کی کراہنے نے سونے نہیں دیا، اس لیے کہ ان کی کراہیں مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ کچھ بھی ہیں اللہ کے بندے تو ہیں، کچھ بھی ہیں۔ دیکھو دشمنوں کی کراہیں حضور کی نیند اڑا دیتی ہے، توجہ کریں، دشمنوں کی کراہیں
حضور کی نیند اڑا دیتی ہے. جب دشمنوں کی کراہیں حضور کی نیند اڑا دیتی ہے تو غلاموں کی کراہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین سے کیسے رہنے دے سکتی ہے؟ اے غلامان مصطفیٰ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. وہ اور قومیں ہیں جو بے سہارا ہیں. امت مسلمہ کبھی بے سہارا نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے. یہ جو ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اگر آج بھی ہم توبہ کر کے اپنے نبی سے قریب ہو جائیں تو انشاءاللہ جب بدر کے قیدیوں کے حالات بدل سکتے ہیں تو ہمارے بھی حالات بدلے جا سکتے ہیں. جب ان کی کراہنے سے ان کے حالات پر نظر کرم ہو سکتی ہے، ہمارے حالات پر بھی ہو سکتی ہے. لیکن حضور کے قریب آنے کی ضرورت ہے. مگر اس قوم کو کون سمجھائے؟ قوم کا حال یہ ہے، حالات بگڑتے اور بگڑتے ہی جا رہے ہیں. لیکن جیسے فلم پہلے دیکھتے تھے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، پہلے جیسے جوا کھیلتے تھے ابھی بھی کھیل رہے ہیں، جیسے سٹے میں پہلے تھے ابھی بھی ہے، ہیرو کے اسٹائل میں جیسے کٹنگ بنوا رہے تھے ابھی بھی بنوا رہے ہیں، جیسے کرکٹر کے انداز میں کمر مٹکا کے چل رہے تھے ابھی بھی چل رہے ہیں، جیسے فجر میں سوتے پہلے پڑے رہتے تھے ابھی بھی پڑے ہیں. مسلمانوں سوچو تو صحیح، جس قوم پر قیامت آتی ہے اس قوم کی نیندیں اڑ جاتی ہے، وہ قوم خدا کی بارگاہ میں رونے اور گڑ گڑانے لگتی ہے. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں قوم یونس کو نے جب اللہ کی سرکشی کی، اللہ کے ساتھ بغاوت کی تو یونس علیہ السلام اس قوم سے ناراض ہو کر نکل کر چلے گئے یہ کہہ کر کہ تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا. جب یونس علیہ السلام چلے گئے قوم کو یقین ہو گیا اللہ کا پیغمبر بستی سے نکل گیا ہے، اب ضرور بالضرور عذاب آئے گا. تو وہ توبہ کرنے رونے پیٹنے لگے وہ اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے لگے. اللہ نے حضرت یونس کو بستی میں واپس کروا دیا کہ چونکہ وہ توبہ کر چکے ہیں اس لیے ان پہ عذاب نہیں آئے گا. آپ غور فرمائیں، توبہ کی برکت یہ، رجوع کی برکت یہ، گڑ گڑانے کی برکت یہ ہے. لیکن میری قوم کو کون بیدار کرے؟ ہماری قوم کو کون ہوشیار کرے؟ ہم آیات کریمہ کا ورد بھی کر رہے ہیں، ہم درود خوانی بھی کر رہے ہیں، قرآن خوانی بھی کر رہے ہیں، ہم مسجدوں میں استغفار کی رسمی محفلیں بھی سجا رہے ہیں، لیکن ہم نہیں بدلتے. جب تک ہم نہیں بدلیں گے حالات نے نہیں بدلنا ہے. پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. مسلمان جھوٹ میں اتنا ماہر ہو گیا ہے کہ استغفر اللہ اب وہ جھوٹ بولنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. یہ صورتحال ہے. حرام اور حلال میں کوئی فرق نہیں، کوئی تمیز نہیں. کیا کہیں، کس کو کہیں؟ بیٹیاں ویسے ہی بے پردہ گھوم رہی ہے، غیبتیں ویسے ہی ہو رہی، چگلیاں ویسے ہی ہو رہی ہے، نماز مسجدوں میں ویرانی ویسے ہی ہے. جمعہ میں جاتے ہیں، جمعہ میں تو روڈ تک آ جاتے ہیں، فجر میں روڈ تک کیوں نہیں آتے؟ کیا مسجد جمعہ کے اندر، مسجدوں کے اندر لوگ زمین سے نکلتے ہیں کہ آسمان سے برستے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں لوگ؟ ہم ہی ہیں جو جمعہ میں مسجد بھر سکتے ہیں تو فجر میں بھی بھر سکتے ہیں. اور اللہ کی عزت کی قسم جب مسلمان جمعہ کی طرح فجر پڑھنے لگیں گے تو حالات کا یہ سارا بہاؤ جو ہے، جو ہمیں بہانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ منجمد ہو جائے گا. بہانے والے خود تنکے بن کر کے بہ جائیں گے اور اللہ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا فرمائے گا. تو جو عرض کر رہا تھا یہ کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بچہ رو رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام رک گئے، پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میں نہ رہوں تو کون روئے، قسمت پہ رو رہا ہوں. کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں یتیم ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں عید کے، خوشیاں نہیں میرے پاس. سرکار نے مولائے کائنات سے کہا علی شہزادوں کو لے کے تم جاؤ. اور حضور واپس لوٹ گئے، عیدگاہ سے واپس لوٹ گئے اس بچے کو لے کر. اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا، اس کے لیے نہلانے دھلانے کا انتظام کیا، کپڑے نئے پہنوا کر کے سرکار نے اس سے کہا بچے اب تو خوش ہے؟ سرکار نے کہا بچے اب تو خوش ہے؟ اس بچہ تھا، بول پڑا حضور کے یہاں آقا نئے کپڑے بازار سے خریدے جا سکتے ہیں، کیا ماں باپ بھی مارکیٹ سے مل سکتے ہیں؟ اب کریم آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا. میرے نبی نے فرمایا کیا تو اس پر خوش نہیں کہ تیرے مرحوم باپ کی جگہ محمد تیرے باپ ہوں اور تیری مرحومہ ماں کی جگہ عائشہ تیری امی ہو؟ سبحان اللہ. اب اس نے کہا اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب تک یہ سوچ رہا تھا کہ میں یتیم کیوں ہوں،
اور اب یہ سوچ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ یتیم ہوں، اس لیے کہ یتیم ہوں تو محمد عربی جیسا باپ مل گیا اور عائشہ جیسی ماں مل گئی۔ حضور نے اس یتیم کو کندھے پہ بٹھایا، لائے۔ اب جو بچے دف بجا کے خوشیوں کے گیت گا رہے تھے انہوں نے دفیں پھینک دی، وہ رونے لگے۔ سرکار نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا آقا وہ اس لیے رو رہا تھا کہ وہ یتیم کیوں ہے، ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم یتیم کیوں نہیں ہیں، اگر ہم بھی یتیم ہوتے تو یہ اعزاز ہمیں بھی نصیب ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی سنت ہے۔ حضرت غریب نواز ننھی سی عمر ہے، 6 سال کی، صرف 6 سال کی عمر ہے، اپنے ابا سید غیاث الدین حسینی علیہ رحمہ کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں۔ دیکھا ایک نابینا لڑکا کھڑا ہوا رو رہا ہے، اس کے قریب جا کے پوچھتے بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے نئے کپڑے نہیں ہے۔ اسی وقت غریب نواز نے اپنے نئے کپڑے اتار کر کے اس کو دے دیا، سبحان اللہ، اور اس کو نئے کپڑے پہنا دیے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کتنا خیال ہے۔ بچپنے میں غریب نوازی کا یہ حال ہے۔ آئیے گفتگو سمیٹتے ہوئے ایک بات اور عرض کروں۔ سرکار غریب نواز کی تعلیمات میں ہمیں چند چیزیں بہت زیادہ ملتی ہے۔ ایک، حاجت مندوں کی مدد۔ غریب نواز فرماتے ہیں، غریب نواز کا قول ہے، ان کے ملفوظات میں آپ کا فرمان ہے، ہمیں وقت پہ گفتگو ختم کرنا ہے، بس ٹائم کے اندر گفتگو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ غریب نواز فرماتے ہیں اگر جہنم سے بچنا ہے تو حاجت مندوں کی حاجت پوری کرو، ایک۔ دوسرا، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور لوگوں کا دل خوش کر۔ یہ تعلیمات آپ کے ملفوظات کی تقریباً میرے خیال سے 60 صفحات کی کم و بیش کتاب ہے جو بابا قطب الدین بختیار کاکی نے لکھی ہے، اس میں جگہ جگہ اس پہ زور دیا گیا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا، کمزوروں کا دل خوش کرنا، حاجت مندوں کی حاجت کو پوری کرنا۔ اب ہم اس کو تو نیکی سمجھتے ہی نہیں۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا، شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے تو وہ جنتی ہو جائے، اللہ کرے اس پہ عمل کر کے۔ توجہ کریں کتنی خاص بات ہے، شاید میں بھی اس کو پہلی مرتبہ کسی تقریر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد سے سنا، کبھی کسی کا دل نہیں توڑنا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دل توڑنے سے بڑا گناہ کوئی نہیں، اللہ کے نزدیک دل توڑنے سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ پھر غریب نواز فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے بیان فرمایا کہ میں نے حدیث میں لکھا دیکھا کہ مومن کے سینے میں دل ہے، مومن کے سینے میں دل ہے تو سینے سے لے کے دل تک 80 پردے ہیں، 80 پردے، اور ہر پردے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے۔ مومن کے سینے سے لے کر دل تک کتنے پردے؟ 80 پردے، اور ہر پردے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے۔ جب تم کسی مومن کا دل دکھاتے ہو تو 80 فرشتوں کو پہلے ناراض کرتے ہو، تب تمہارا وہ نشتر انسان کے دل تک جاتا ہے، اور وہ 80 فرشتے تو ناراض ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ پھر غریب نواز فرماتے ہیں جب تم کسی مومن کا دل دکھاتے ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کسی مومن کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا، اور جس نے مجھ محمد کا دل دکھایا اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ایک دن میں کتنی مرتبہ ہم لوگوں کے دل توڑتے ہیں اس کو دیکھ لیں، بیوی کا، بچوں کا، پڑوسیوں کا، بھائیوں کا، بلکہ لوگوں سے ملتے ہی دل توڑنے کے لیے، جب بھی ملتے ہیں نیا زخم لگا دیتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کو نماز کا عذاب نہیں بھی ملے، روزے کا عذاب چھوڑنے کا عذاب نہیں بھی ملے، دوسرے گناہوں کا عذاب نہیں بھی ملے، مسلمانوں کے لیے تو جہنم میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا کہ انہوں نے کتنوں کے دل توڑے ہوں گے۔ جو کسی مومن کا دل توڑے اللہ اس کی نیکیاں نہیں دیکھے گا، اس کو بے حساب جہنم میں داخل فرمائے گا۔ 80 پردے ہیں مومن کے دل کے قریب، اور ہر پردے پہ فرشتہ کھڑا ہے، تو اتنے پہرے دار جب قدرت نے مقرر کیے ہیں تو وہ دل کی کوئی تو اہمیت ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر روزے توڑنے پڑے نفل روزے تو روزے توڑ دو، مگر کسی مومن کا دل مت توڑو، کیونکہ نفل روزے کی قضا تو ہو سکتی ہے لیکن مومن کا دل توڑا اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اور مومن تو مومن ہے، کسی کافر کا بھی دل مت توڑو، کسی انسان کا دل مت توڑو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی کیا لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ایک کے منہ پہ تماچا بھی نہیں مارا۔ کیسے کلمہ پڑھایا بھائی؟ نیا ملک، نئے لوگ، نیا مذہب،
جب لوگ آتے تھے یہاں کے جو مذہبی رہنما تھے، پرانے مذہب کے نام نہیں لوگ آپ جانتے، تو حالت یہ تھی، یہاں کا حال یہ تھا، دودھ پتھروں پہ بہایا جاتا تھا، گھی جو ہے جلایا جاتا تھا پتھروں کے سامنے، اور پیشاب پیا جاتا تھا۔ یہ اخلاقی حال تھا اس قوم کا، ہندوستان کی قوم کا۔ دودھ بہاتے تھے، گھی جلاتے تھے، پیشاب کو غذا بناتے تھے، یہ حالت تھی۔ غریب نواز آئے تو بھونچال آ گیا، مناظرے کے لیے لوگ آتے، دور دور سے آتے، اللہ ایک کیسے ہیں، نبی محمد رسول کیسے ہیں، یہ دین اسلام کیا ہے، مناظرہ کرو مناظرہ کرو۔ غریب نواز ان سے کہتے بابا بہت دور سے آئے ہو، تھک کر کے آئے ہو، مناظرہ بعد میں کر لیں گے، آپ کو بھوک لگی ہے، جاؤ پہلے ہمارے لنگر سے کھانا کھاؤ، آرام کرو، پھر جب پر طبیعت کو سکون ملے تب آنا، پھر ہم تم سے بات کریں گے۔ یہ اخلاق دیکھ کر وہ مناظرہ بھول جاتے اور آنے والا اسلام میں داخل ہو جاتا۔ یہ اخلاق تھا غریب نواز کا۔ ایک کسان حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضور دلی کے بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے میرے کھیت پر ٹیکس زیادہ لگا دیا، اور میں نے سنا ہے کہ وہ آپ کے مرید کا مرید ہے، اگر آپ سفارش کر دیں گے میرا کام بن جائے گا۔ آج کل اگر کوئی حاجت لے کے ہمارے پاس آئے، سچ بولنا مسلمانوں، ہم ولیوں کی بات بہت کرتے ہیں، ولیوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن ولیوں کی تعلیمات جتنا ہم نے چھوڑا ہے شاید ہی کوئی چھوڑ سکتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی آتا ہے، ارے چھوڑو یار ابھی کہاں ملیں گے، ملنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، کوئی مر جائے جنازے میں شرکت کے لیے ٹائم نہیں، کوئی بیمار پڑے بیمار کی عیادت کے لیے ٹائم نہیں۔ بھائی واقعی مصروفیت ہے تو الگ بات ہے، گھر میں سوتے پڑے ہوئے ہو، گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، گپ شپ کر رہے ہو، گل چھرے اڑا رہے ہو، ملتے کیوں نہیں؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اگر کوئی مومن یا کوئی انسان اپنی حاجت لے کر ملنے کے لیے آیا ہے، اور اگر تم نفل عبادت کر رہے ہو یا وظیفہ کر رہے ہو، وظیفہ چھوڑو، نفل چھوڑو، اس کی حاجت پوری کرو، اس لیے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے، اس کا کام بنانے کے لیے چلنا، یعنی اس کو بالفاظ دیگر اپنے الفاظ کے جامع میں کہوں، سوشل ورک کے لیے اپنے گھر سے نکلنا۔ مسجد نبوی میں ہر قدم کے بدلے میں اتنا ثواب ملتا ہے، مسجد نبوی میں 1 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب اللہ کسی مسلمان کی حاجت روائی میں چلنے کے لیے عطا کرتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں نے جو عنوان شروع کیا تھا کسان والا، وہ کسی اور موقع سے پیش کر دیں گے۔ کل انشاءاللہ کل بھی محفل ہے 14 نمبر اسکول کے اندر، چلیں کل اسی پر گفتگو کر لیں گے، سرکار غریب نواز اور سوشل ایکٹیویٹیز انشاءاللہ، یعنی سماجی کام اور حضور غریب نواز۔ بڑی معذرت کے ساتھ غریب نواز نے نماز دکھا کر اسلام نہیں پھیلایا، غریب نواز نے صدقات اور زکوٰۃ دکھا کر اسلام نہیں پھیلایا، غریب نواز نے اپنے کردار سے اسلام پھیلایا۔ سید امین آپ کا ادنا